السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میر داؤد علی ابن میر عباس علی اور میر علی شیر ابن میر داؤد علی کے نام پر ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر یہ سارے سوال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمتقین والنار للعاصین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا۔ صلوات بجيب الله۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ اور بے انتہا شکر و ثنا، جس نے توفیق عطا کی، جس نے ہمیں عظیم نعمت ولایت اور نعمت محبت اہل بیت سے نوازا، اس اللہ کی ذات کا بے انتہا شکر جس نے اس کائنات کو عظیم مخلوق عطا کیے، جو انسان کی ہدایت کی ذمہ داری لے کر آئے۔ یہ مجلس اور یہ ماتم، اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو چنا ہے، کسی کا انتخاب ہوا ہے، تو وہ آپ مومنین ہیں، اور یہ سب سے بڑے فخر کی بات ہے۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگارہ پالنے والے تو سب سے زیادہ کریم ہے، تو سب سے زیادہ رحیم ہے، پالنے والے اس مجمع پہ، اس مجلس پہ اپنی رحمت نازل فرما، پالنے والے جس مدعا مقصد کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، پروردگارہ وہ مراد وہ حاجت پوری فرما۔ پروردگارہ مومنین مومنات جو مجلس میں آئے ہیں،
ان سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ہمارے نوجوان جوانوں کو راہ ہدایت، راہ حق، راہ معرفت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے معرفت حسین، معرفت زینب، معرفت کربلا، معرفت ولایت و امامت سے ہمیں سرشار فرما۔ پالنے والے حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ پالنے والے زیارت اربعین، زیارت کربلا سے فیضیاب فرما۔ پالنے والے شفاعت رسول اللہ سے بہرمند فرما۔ ایک درود بھیجے مر محمد۔ بہرحال کربلا کے ہم دوسرے مرحلے میں ہیں، جو انقلاب اور جو نہضت اور تحریک، انسانی تحریک بلکہ انسانی اقدار کی تحریک، جس کی ابتدا حسین کربلا نے رکھی اور جس کی انتہا اور جس کا عروج اسیران کربلا نے جس عروج پہ اس نہضت کو پہنچایا، لہٰذا ہم اگر نہضت کربلا کے مراحل کو دیکھیں تو دو مرحلوں میں ہم اس نہضت کو سمیٹ سکتے ہیں۔ ایک مرحلہ نہضت کا، نہضت کربلا اور انقلاب کربلا کا وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ہمراہ ہیں۔ بڑی غور طلب بات ہے کہ ہم توجہ کریں اس مرحلے کی طرف جس مرحلے میں امام بھی ہے، امام کے ہمراہ انصار امام بھی ہے، اصحاب امام بھی ہے، اولاد امام بھی ہیں، یعنی جتنے بھی رزم آور، جتنے بھی شجاع بہادر، جو بھی حقیقی معنوں میں اس دور میں اگر کہیں پہ کوئی حسینی تھا تو وہ اس قافلے میں امام کی ہمراہی میں ہے۔ یہ مرحلہ پہلا مرحلہ نہضت کا، جس میں نہضت کربلا کے لیے انسانی ویلیوز کو زندہ کرنے کے لیے انسانی اقدار اور انسانی قدریں اس زمانے میں ختم ہو چکی تھی، جیسے امام عالی مقام نے فرمایا الا ترون ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیا تم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا؟ الا ترون، ایسا نہیں ہے کہ دیکھتے نہیں ہو، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو دکھائی بھی نہیں دیتا، درحالی کہ سراسر عیان اور آشکار طور پہ باطل کی پیروی ہو رہی ہے اور حق سے دوری اختیار کی جا رہی ہے۔ تم اس کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کی؟ تو اس دور میں کہ جہاں پہ قدریں نہیں تھی، جہاں پہ انسانی ویلیوز کو ختم کیا جا رہا تھا، ایسی نہضت کی ضرورت تھی، ایسے انقلاب کی ضرورت تھی۔ یا تو ایک ایسا انسان ہونا چاہے کہ جو انسان کامل ہو، جو انسان امام ہو اس انسانی سماج کا، یا امام جیسا ہو۔ لیکن امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام جو سبط حاضر امہ کا عظیم ترین امام تھا، لہذا یہ امام جس نے نہضت شروع کی، اور یہ نہضت کا پہلا مرحلہ عصر عاشوراء مکمل ہو گیا، یعنی جتنی قربانیاں دینی تھی، جتنا خون دینا تھا، جتنی محنتیں تھی، اس کی کوئی ثانی نہیں ہے۔ یعنی بڑے علماء مراجع تقلید فرماتے ہیں کہ ہم نہضت کربلا کو، ہم امام عالی مقام کے اس کارنامے کو اور ان کی قربانیوں کو دنیا کی کسی بھی قربانی کے ساتھ مقایسہ اور موازنہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ یزیدی سماج کو ہر دور میں ایک یزیدی سماج کے ساتھ مقایسہ کیا جائے، کیونکہ یزیدی ہر سماج میں ہوتے ہیں، عمر سعدی، ابن زیادی، یہ ہر سماج میں ملیں گے، لیکن حسین ایک ہی تھا اور حسین ایک ہی ہے جو فقط ایک دور میں ہوتا۔ لہذا یا تو وہ ویسا ہی ہو، یعنی دو باتیں نہیں ہو سکتی، یا تو امام ہی ہو
تو وہ امام ہی کی تصویر ہونی چاہیے. لہذا اس دور کا حسین جو سن 61 ہجری میں جس نے عظیم قربانی دی، اور اس دور کا حسین ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی. توجہ فرمائیں. لہذا یا امامی ہو اس مارکے میں. رہبر انقلاب فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی قابل قیاس نہیں ہے قربانی امام علی مقام علیہ السلام. نہیں کر سکتے مقایسہ. کہ ہم یہ بتائیں کہ اس دور میں امام نے اس طرح سے قربانی دی، کسی اور تاریخی دور میں کوئی اور آیا اور اس نے اس سے بڑھ کر قربانی دی، نہیں کر سکتے. قابل قیاس نہیں ہے. بہرحال بات یہ نہیں ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس پہلے مرحلے میں معرکہ کربلا میں جو بنیاد رکھنی تھی اس بنیاد کو مضبوط کیا امام علی مقام نے اپنے خون کے ذریعے سے، اپنے پیاروں کی شہادت کے ذریعے سے. جو کچھ ضروری تھا وہ سب کچھ پیش کیا امام نے. یہ پہلا مرحلہ. اس میں جنگ آمنے سامنے تھی. توجہ فرمائیں. اس میں جنگ ایک دوسرے کے مقابلے میں تھی. ایک کے ہاتھ میں نیزہ تھا، سامنے والے کے ہاتھ میں بھی نیزہ تھا. سامنے والے کے ہاتھ میں تلوار تھی تو دشمن کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی. سامنے والا وار کرنا چاہتا تھا تو دشمن بھی وار کرتا تھا. یعنی پتہ تھا انصار حسین، اصحاب حسین، اولاد حسین، خود امام علی مقام کو سامنے جو وار کر رہا ہے وہ کس طرح کا وار کر رہا ہے. توجہ فرمائیں. یہ ایک مرحلہ تھا جس کا ایک خاص جغرافیہ تھا. اس جغرافیہ میں یہ جنگ ہوئی اور بالکل عصر عاشورہ یہ جنگ ختم ہو گئی مکمل. دشمن نے یہ سمجھ کے اس جنگ کا خاتمہ کیا اور اس کی فائل کو بند کر کے آف کر کے نکلنے لگا کہ ہم میدان سے فاتحہ ہو کے چلے گئے. دشمن نے بظاہر جسموں کو قتل کیا. دشمن نے بظاہر جسموں پہ نیزوں کا وار کیا. دشمن نے بظاہر اس جسم سے دھڑ الگ کر دیے. دشمن نے بظاہر جسموں کو پامال کیا، مسمار کیا. دشمن یہ سمجھ کے نکل گیا. یہ جنگ ایک مرحلے کی جنگ تھی کہ جس میں دشمن کو بھی پتا تھا سامنے کون ہے اور امام بھی جانتے تھے کہ دشمن کون ہے. توجہ فرمائے. یہ ایک مرحلہ. لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ تھا وہ مرحلہ کافی سخت مرحلہ تھا. اس کے بعد والے مرحلے میں اب کسی اور اسلحے کی ضرورت ہے. اگلے مرحلے میں اب شمشیر نہیں چلے گی. اگلے مرحلے میں اب نیزے نہیں چلیں گے. اگلے مرحلے میں اب تیر نہیں چلیں گے. اگلے مرحلے میں کوئی بھی سخت افزار، جس کو آپ ہارڈ کہتے ہیں، ہارڈ افزار نہیں چلے گا. ہارڈ ویئر آپ کا جو ہے وہ یہاں پہ کام نہیں کرے گا. ہارڈ وار جو تھا وہ کیا امام نے. اب اس مرحلے میں کافی ظرافت کی ضرورت ہے. اس مرحلے میں جب سارے آل حرم کو اسیر بنایا گیا اور اسارت کی حالت میں کربلا سے نکال کے کوفہ سے شام میں دربار یزید اور پھر شام سے نکل کے پھر دوبارہ کربلا پھر مدینہ، یہ ایسا ایک تسلسل کے ساتھ ایک ایسی نہضت کی وہ باغ دوڑ تھی جس کو آگے لے کے جانا تھا. لیکن اس میں کسی اسلحہ کی ضرورت نہیں تھی. کوئی اسلحہ سامنے نہیں تھا. لیکن مرحلہ بہت سخت تھا. کیوں؟ کیونکہ اس مرحلے میں دشمن ایک ایسا تأثر دینا چاہتا تھا کہ جن کو میدان کربلا میں قتل کیا گیا، جن کو ذبح کیا گیا اور جن اسیروں کو بندی بنا کے اسیر بنا کے شہر قریہ با قریہ گمایا جا رہا ہے، یہ خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرنے والے تھے. بس ایک تاثر دے رہا تھا خلیفہ، بظاہر جو اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہتا تھا، ایک تاثر دے رہا تھا کہ اس دور میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کون ہے تمہارے سامنے.
لہذا اس مرحلے میں کچھ اہم چیزوں کی ضرورت تھی کہ جن کی طرف بڑی توجہ کرنی چاہے تھے. یہ مرحلہ، اس مرحلے کو اگر ہم نام دیں کہ یہ دوسرا مرحلہ نرم جنگ تھا، نرم جنگ کا مرحلہ تھا. یعنی اس میں ہارڈ وار کی ضرورت نہیں تھی. ہارڈ وار میں تو اسلحہ ہوتا ہے، شمشیریں ہوتی ہے، گن ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن نرم جنگ میں اور نرم مرحلے میں، یعنی جس کو سافٹ وار آپ کہتے ہو، اس سافٹ وار میں اگر کوئی اسلحہ ہے تو وہ معرفت ہے، اگر کوئی اسلحہ ہے تو وہ بصیرت ہے، اگر کوئی اسلحہ ہے تو وہ شجاعت ہے، اگر کوئی اسلحہ ہے تو وہ صبر اور بردباری ہے، اگر کوئی اسلحہ ہے تو وہ حوصلہ افزائی ہے، اگر کوئی اسلحہ ہے تو وہ نہایت ہی وہ گہرائی ہے، وہ نقطۂ نگاہ ہے کہ جس نگاہ سے یہ مرد مجاہد اس ماحول کو، اس ایٹماسفیئر کو، اس فضا کو، اس جغرافیہ کو دیکھتا ہے، پھر اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بناتا ہے. چونکہ بظاہر زندانی کو کیا پتا کہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے. ہوتا یہی ہے، اتنا بڑا صدمہ ہو، اتنا بڑا حادثہ ہو، اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد زندانی بنا کے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں رسی باندھ کے اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے، گلے میں توک ڈال کے اور ایک رسی میں باندھ کے سب کو لے جایا جا رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ کہاں لے جایا جا رہا ہے. توجہ کریں آپ، بڑی دقت کے ساتھ، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کدھر کو لے کے جا رہے ہیں. ایک ایسی اسٹریٹجی چاہیے، ایک ایسی تدبیر چاہیے، ایک ایسی مدیریت اور مینجمنٹ چاہیے کہ جو بر وقت فیصلہ لے سکے، جو بر وقت پہ اس بحرانی حالت میں کربلا کے ان شہیدوں کا پیغام عام کرا دے، جو عام سطح تک پہنچا دے. لہذا اس میں بھی ایک ایسے عظیم مرد مجاہد کی ضرورت ہے، یا تو وہ خود امام ہو یا امام جیسا ہو. توجہ فرمائیں، یہ اب عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یا تو خود حسین علیہ السلام ہو یا شریکت الحسین ہو، جناب زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صلوات دیجئے بر محمد. تو اس حسین کی شکل میں ایک اور حسین، وقت کا حسین، علی ابن الحسین، اور شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. لہذا کہتے ہیں علامہ جواد عاملی صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کا جو امام ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام. ماہ سفر کا کیوں یہ کارنامہ، یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے. بظاہر امام بیمار ہے، مریض ہے، کچھ وقفے کے لیے اللہ کی مصلحت اور اللہ کی معیشت ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سے مجھے اپنے بھیجنے والوں کی اور اپنے اماموں کی حفاظت کرنی ہے. یہ تدبیر تیرے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان کتنا بھی چاہے، لیکن اللہ کی تدبیر سب سے بڑی تدبیر ہوتی ہے. انسان کتنی بھی تدبیریں کرتا ہے اور کی بھی مختلف اوقات میں، مختلف وقتوں میں انسانوں نے تدبیریں کی کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو، اللہ کے بھیجے ہوئے امام کو قتل کر ڈالے. لیکن اللہ یہی کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم جتنی بھی تدبیر کرتے رہو، تم جتنا بھی سوچتے رہو، تم جتنا بھی حملہ کرتے رہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شب لیلۃ المبید پہ، اس رات، پوری رات نہیں سو پائے، وہ تدبیر پہ تدبیر کرتے گئے کہ کس طرح سے رسول کو قتل کر ڈالے. لیکن اللہ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر تھی، جہاں پہ مولائی کل مولائی کائنات سے بس اتنا کہا کہ تمہیں سونا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. وہ چلے گئے اور سو گئے، اور پوری رات وہ تدبیر کرتے کرتے انہیں نیند بھی نہیں آئی تدبیر کرنے والوں کو. اور اللہ نے یہی کہا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کی تدبیر سب سے بڑی تدبیر ہوتی ہے. لہذا اللہ نے کیا تدبیر کی؟ اللہ کی تدبیر اور معیشت یہ تھی کہ یہ بیمار، توجہ، جس کو ہم اپنے کلچر میں کہتے ہیں، اپنی تہذیب میں کہتے ہیں بیمار امام. ہمارے ذہن میں بیمار امام کے علاوہ اور کوئی بات
آتی بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے تاریخی ظلم جو امام چہارم امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ ہوا، وہ ہماری کلچر اور ہماری تہذیب نے جو کیا وہ یہی ہے کہ ہم نے ابتدائی نہضت سے آخری نہضت تک امام کو فقط بیمار بنا دیا، اس کو اس بیماری کے فریم سے نہیں نکالا۔ درحالی کہ امام سجاد ایک حماسی امام ہے، امام سجاد علیہ السلام ایک انقلابی امام ہے، امام سجاد ایک ایسی تدبیر کی امام نے کہ رہتی دنیا تک جو بھی یزیدیت ہوگی وہ یزیدیت اس تدبیر کے سامنے کھوکھلی ہوگی، کبھی وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے، جس طرح سے کیا امام نے۔ ایسی تدبیر کی شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ہماری جانیں قربان ہو۔ یہ سارے سبق ہیں نا، یہ سارے درس ہے ہماری تہذیب کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ آؤ سیکھو کہ جب سچویشن ایسی ہو، جب حالات بحرانی ہو، بحران زدہ حالت میں تم کیا فیصلہ کر سکتے ہو؟ بحران زدہ حالت میں سب بڑے بڑے لیڈر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے، لڑک جاتے ہیں، جیسے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں یا مذہبی لیڈر ہوتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ لیکن امام عالی مقام اور شریکت الحسین علیہ السلام نے ایک ایسی تدبیر کی کہ پوری جو یزیدیت تھی اس کا تختہ الٹ کے رکھ دیا۔ یہ حماسی امام تھے، یہ حماسی زینب تھی، لیکن ہم نے ہمارے کلچر اور ہماری تہذیب میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ امام سجاد علیہ السلام کا ایک ایسا تصور ہے کہ جس سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ میں وقت کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہی امام چہارم علیہ السلام جو مثلا یہ امامت جو ہوتی ہے، فرض کرے یہ ایک دریا ہے، ایک بہتا ہوا سمندر ہے، اس سمندر سے ہمیں کیا لینا چاہیے تھا؟ سمندر کے اندر سمندر کی خوبی یہی ہے، سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے، شاید آس پاس میں سمندر ہوگا یہاں پہ، لیکن سمندر کی گہرائی میں جائے، جتنی گہرائی میں اترو گے اس سمندر سے اتنے ہی قیمتی موتی جوہر نکال سکتے ہو، لیکن گہرائی میں جانے کی ضرورت، کوئی یہ سمجھے کہ میں سمندر کے بیچ پہ رہ کے جاگنگ کے لیے جاؤں پھر مجھے وہ پانی سے خود بخود موتی نکل کے آئے، نہیں نکال سکتا۔ امامت اور ولایت کا جو تصور اسلام نے دیا ہے وہ اسی سمندر کی طرح کہ اس کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیں، جب تک اس کی گہرائی میں نہیں اترو گے تو وہ حقیقی گوہر تمہیں نصیب نہیں ہوں گے، حقیقی گوہر تمہیں نہیں ہوں گے۔ گوہر لے کے کیا کرو گے؟ جب تم وہ موتی نکالو گے، گوہر نکالو گے، تب جا کے ان موتیوں کے ذریعے سے، ان گوہروں کے ذریعے سے تم اپنے ظلمت قدوں کو ان کو نورانی بنا سکتے ہو۔ ان میں جو روشنی آئے گی وہ ان گوہروں کے ذریعے سے آئے گی۔ کھارا پانی لے کے اٹھ گئے اور چلے گئے، وہ تو پینے کے قابل بھی نہیں ہوگا، بلکہ گھر میں جو ہے نا وہ بیگم بھی ڈانٹے گی، بچے بھی ڈانٹیں گے، بھائی کیا لے کے آئے ہو؟ تو اتنی بھی سوچ بوجھ نہیں ہے کہ کھارا پانی نہیں لاتے، یہ تو نمکین پانی ہے جو تم لے کے آئے ہو۔ توجہ فرمائیں، بس ہمیں امامت کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے۔ کربلا ایک عظیم سمندر ہے، ابھی ہم کربلا کے بیچ میں نہیں، بیچ جو ہوتا ہے نا جس میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں انسان۔ یہ ہمارے استاد تھے ایک علامہ آیت اللہ قرائتی صاحب حفظہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ معمولاً ہم جب پڑھتے ہیں چاہے قرآن کا درس ہو چاہے امامت کا درس ہو تو اس کی گہرائی میں اترتے نہیں۔ مان لیجئے آپ کہیں پہ سوئمنگ کے لیے جا رہے ہیں، سوئمنگ نہ کریں، آپ سوئمنگ پول کے ارد گرد آپ گھومیں، بظاہر آپ نے کپڑے بھی اتارے، آپ نے سوئمنگ کا سوٹ بھی پہنا، سب کچھ آپ نے کیا، لیکن سوئمنگ آپ نے نہیں کی۔
آپ پانی میں نہیں گئے، آپ نے تیرنا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، آپ ارد گرد گئے، تو کیا جو سوئمنگ سے، جو تیرنے سے، جو پانی میں اترنے سے آپ کو جو تراوت ملتی، جو حیات ملتی، جو زندگی ملتی، کیا فقط اس سوئمنگ پول کے ارد گرد گھومنے سے ملے گی؟ نہیں ملے گی، ظاہر ہے آپ کو اترنا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ کربلا جو کہ عظیم سمندر ہے جس میں اترنے کی ضرورت ہے، ہم بس بیچ میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد تبرک کے طور پہ جو بھی ہمیں ملا وہ اٹھا کے گھر لے آتے ہیں۔ درحالی کے اندر بہت کچھ ہے بھائی، گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے۔ جتنا گہرائی میں اترو گے اتنے تمہارے شبہات دور ہو جائیں گے، وگرنہ ایک شبہ سے ہمارا نوجوان لڑک جاتا ہے، اٹک جاتا ہے، جواب ہی نہیں دے پاتا، نہ اپنی یونیورسٹی میں، نہ اپنے کالج میں، نہ اپنی سوسائٹی میں، ایک سوال کے مقابلے میں ہینگ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گہرائی میں نہیں اترا۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا ہوگا جب حاجی آتے ہیں نا، حاجی صاحبان حج کرنے کے بعد مومنین سے بھی کہا گیا کہ فوراً حاجی کے پاس جائیں، حاجی سے ملاقات کریں۔ ہم جب جاتے ہیں تو ہمارا کنسنٹریشن کس پہ ہوتا ہے؟ ہمارا فوکس زیادہ اس پہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحب کب ہمیں وہ آب زمزم دے۔ توجہ کریں، ہمارا زیادہ فوکس اسی پہ ہوتا ہے۔ اگر نہیں دے گا تو باہر جا کے اس کی شروع کر دیتے ہیں، بھائی کیسا حاجی ہے، کتنا کنجوس آدمی ہے، آب زمزم بھی نہیں دیا۔ سب سے پہلی بات ہوتی ہے حاجی صاحب آب زمزم کتنا وہ دیتے ہیں؟ ایک چمچ یا مثلاً آدھا گلاس کسی بالٹی میں ملا دیا، 2 لیٹر پانی میں ملا دیا اور پلا دیا۔ ہم بھی خوش کہ حاجی صاحب نے، یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کوئی جا کے بتا دے ان حاجیوں کو کیا کعبے میں زمزم کے سوا کچھ اور نہیں ہے؟ کوئی جا کے بتا دے ان کو کہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ کبھی ہم بھی جھانکے نا اس کربلا میں، کیا کھانے اور تبرک کے سوا کچھ اور نہیں ہے؟ جھانکے نا، ہمیں کیوں فقط ایک امام بیمار دکھائی دیتا ہے؟ اس کو ہٹا دو۔ یہ فریم جو ہم نے بنا لیے نا، تہذیب کے فریم، یہ فریم جو ہم نے آداب کے فریم بنا لیے، اپنے کلچر کے فریم کربلا کے فریم پہ چڑھا دیے، اس کربلا کے اینک کو، کربلا کی اس گہرائی میں اگر اترنا ہے تو اس کو کربلا کے اینک سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب تم جا کے مثلاً یہ جو چھوٹا سا موبائل ہے یا جو وہ کیمرہ لگا ہوا ہے DSLR کے ذریعے سے آپ چاند کو دیکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیکھ سکیں گے۔ اب چاند کو دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ چاند کو دیکھنے کے لیے آپ کو ٹیلیسکوپ کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیں، چاند کو آپ چھوٹے کیمرہ سے نہیں دیکھ سکتے، جتنا دیکھو گے اتنا ہی الٹا نظر آئے گا تمہیں، بلکہ کبھی چاند بھی نہیں ہوگا لیکن کبھی ہوگا ایسا کہ آپ کو لگے گا کہ چاند ہے۔ چاند کو دیکھنے کے لیے اسی طرح کا ابزار چاہیے۔ توجہ فرمائیں، چاند کو دیکھنے کے لیے آپ کو ٹیلیسکوپ چاہیے، آپ دوربین سے، عام دوربین سے نہیں دیکھ سکتے۔ کربلا کو دیکھنے کے لیے، کربلائی کی گہرائی کو ناپنے کے لیے، کربلا کے حقیقی چاند کو دیکھنے کے لیے، حقیقی روشنی سے اپنے ظلمت کدے کو، اپنی تاریکوں کو روشن کرنے کے لیے وہ ٹیلیسکوپ چاہیے جسے امامت کہتے ہیں۔ اس امامت کے ٹیلیسکوپ سے دیکھو۔ ہم نہیں دیکھتے، ہم اپنے تہذیب سے دیکھتے ہیں، اپنے کلچر سے دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے کلچر میں حسینیت کو فٹ کر دیتے ہیں، ہم اپنے محلے میں، اپنے اسٹیٹ میں، اپنے کلچر میں فٹ کر دیتے ہیں۔ افریقہ میں جائے تو ان کا اپنا کلچر ہے، وہ اس کلچر میں فٹ کر دیتے ہیں۔ ہر جگہ جائے تو اپنے اپنے کلچر کی کلچرل اور تہذیبی اور ثقافتی حسینیت تو ہو رہی ہے، لیکن زینبی حسینیت، سجادی حسینیت، حسینی حسینیت، اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ لہذا توجہ فرمائیے، اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم حاجی سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آب زمزم دے، امام سجاد علیہ السلام ہماری جانیں قربان ہو۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ امام ہمارے مریضوں کو کیا دے؟ اس سے زیادہ کچھ اور آتا ہے۔ اگر مولوی صاحب سے بھی آپ کہیں گے کہ جناب
مولوی صاحب ذاکر صاحب ذرا وہاں پہ ہمارے بیماروں کے لیے دعا کریں، تو شفیع اور واسطہ وہ امام کو ہی بنا دیتے ہیں۔ درحال لکھیے یہ حماسی امام، یہ عظیم امام، یہ امامت کا عظیم سمندر، ہم زمزم کے ایک گلاس پانی اس سے مانگتے ہیں، درحال کہ وہاں پورا سمندر ہے، موجے مار رہا سمندر ہے، جس سے ہمیں اپنی تاریکیوں کو دور کرنا ہے۔ عزیزان محترم، امام سجاد علیہ السلام مخاطب جو ہوتا ہے نا امام کا، امام کے پاس بہت کچھ ہے۔ امام نے جو نہضت شروع کی، دیکھیں 3 کام کیے امام نے، توجہ فرمائے۔ جو خطبہ امام نے دیا یا جو کاروان اسارت کربلا سے نکلا، 3 اہم کام تھے۔ ایک، اہل بیت علیہ السلام کا تعارف دینا تھا، یعنی مکتب اہل بیت کو زندہ کرنا تھا، آگاہی دینی تھی، اطلاع رسانی کرنی تھی۔ پتہ نہیں تھا لوگوں کو، بالخصوص شام میں تو قطعاً کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اہل بیت کون ہے۔ وہ مصداق چینج کر چکے تھے، چونکہ شام کا جو میڈیا تھا، شام کا جو سوشل میڈیا اور اس ٹائم کا پرنٹ میڈیا اور اس ٹائم کا جو میڈیا تھا، 5000 ممبروں پہ 5000 ممبر پہ علامہ علیم امینی لکھتے ہیں کہ 5000 ممبروں سے وہ اسلام کا ورژن پیش کیا جاتا تھا جو بنی امیہ نے بنایا تھا۔ جس طرح سے وہ چاہتے تھے اس طریقے سے وہ اسلام کو پیش کرتے تھے۔ 5000 ممبروں پہ 5000 ممبری، 5000 ائمہ جماعت، چونکہ اس وقت کا سب سے بڑا میڈیا کا حصہ جو تھا وہ ممبر اور محراب تھا۔ اور آج کے دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو میڈیا میں اس کا سب سے اہم رول ہے۔ لہذا امام نے کیا کیا؟ 3 کام امام نے کرنے تھے۔ ایک کہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت کا تعارف دے، دوسرا دشمن کی جو سازش ہے اور دشمن کا جو پلان ہے اس پلان کو فیل کرے، اس پلان کو ختم کرنا ہے، اس تدبیر کو ناکام کرنا ہے۔ اور تیسرا کام جو امام نے کرنا ہے، اس تیسرے کام میں امام نے جو نہضت امام عالی مقام کے ذریعے سے شروع ہو گئی، اس نہضت کی پاسبانی کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے کہ اس میں کہیں پہ تحریف پیدا نہ ہو، اس میں کہیں پہ کوئی نقص پیدا نہ ہو، کوئی عیب پیدا نہ ہو۔ لہذا یہ 3 کام جو امام نے کرنے تھے۔ لہذا امام عالی مقام کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ عزیزان محترم، امام کو ہم نے ایک چھوٹا سا فریم دیا، وہ بھی بیماری کا فریم دیا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں تھے، بیمار تھے۔ حتیٰ ابن زیاد، حتیٰ یزید ملعون کے دربار میں بھی امام بیمار تھے، لیکن امام نے جو عظیم کارنامہ دکھایا جب اس دربار میں پہنچے، چونکہ میں اس خطبے سے کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ امام نے یہ 3 کام اس دربار میں کس طرح سے کیے۔ توجہ فرمائیں کہ سب سے پہلے جب یہ قافلہ اس دربار میں پہنچا تو اس دربار میں بہت سارے مقاتل نے بھی لکھا ہے، بہت ساری تاریخی نسخوں میں بھی آیا ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو کیا، ہم اس سے پہلے کی اس خطبے کو دیکھیں، شام کی اور اس علاقے کی سیاسی اور اجتماعی حالات کو بھی بھانپیں۔ شام کیا تھا؟ شام وہ علاقہ ہے جہاں پہ شام کا امیر 40 سال سے حکومت کر رہا تھا، 40 سال سے، 20 سال گورنر تھا اور 20 سال بادشاہ اور سلطان بنا ہوا تھا۔ 40 سال میں یعنی پوری ایک نسل گزر جاتی ہے، اور پوری ایک نسل کس نہج پہ اور کس طریقے پہ تربیت پائی؟ بنی امیہ کے طریقوں پہ تربیت پائی۔ بنی امیہ نے جو طریقہ سکھایا، بنی امیہ نے جو سلیبس بنایا، بنی امیہ نے جو انسٹیٹیوشن قائم کیے، بنی امیہ نے جو نماز پڑھائی، بنی امیہ نے جو تعلیم دی، بنی امیہ نے جو تدریس کیا، وہ سب کچھ انہوں نے سیکھا تھا۔ لہذا اس سلیبس میں توجہ فرمائیں، اس سلیبس میں، اس تعلیمی اداروں میں، ان تربیتی مراکز میں، ان انسٹیٹیوشنز میں
ایک ہی سلیبس تھا اور ایک ہی اسلام تھا، وہ تھا بنی امیہ کا اپنا اسلام، جس میں خلیفت رسول نہیں ہے۔ توجہ فرمائے، یعنی جو خلافت بھی تھی، خلافت سے بھی یہ اوپر چلے آئے تھے۔ یہ خلیفہ رسول نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو، کہتے تھے خلیفت اللہ، اللہ کا خلیفہ، یعنی رسول سے بھی بڑھ کے یعنی اس سے بھی ایک درجہ آگے چلے گئے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ اس شام میں یہ مقصد تھا کہ کسی بھی طرح سے بنی امیہ کی بنیادوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دیں، لہذا سستی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ اگر امیر کہتا تھا کہ نماز جمعہ پڑھنی ہے، وہ جمعہ کے دن نہیں پڑھیں گے، ہمیں جمعہ کے دن جنگ کرنے کے لیے نکلنا ہے، لہذا بدھ کو ہی پڑھیں گے، تو یہ آمنا سلم نہ کر دیتے، کہتے کہ بسم اللہ بدھ کے دن ہی پڑھیں گے، چونکہ انہوں نے اسلام جو سیکھا تھا وہ بنی امیہ سے سیکھا تھا۔ پہلے ولید تھا، پھر اس کے بعد جو امیر شام بنا تھا، لہذا ان کا جو اسلام تھا وہ بنی امیہ کا اسلام تھا۔ ان کے جو اہل بیت تھے، اہل بیت رسول، وہ بنی امیہ کے اہل بیت تھے، یعنی مصداق چینج کیے گئے تھے۔ یعنی میڈیا نے جو دکھایا تھا ان کو، اس پہ وہ مضبوط عقیدہ رکھتے تھے، لہذا امیر المومنین علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں کوفیوں کی بے وفائی پہ روتے ہیں مولا فرماتے ہیں کتنے تم سست ہو، کتنے کمزور ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ وہ شام کا جو سلطان ہے، شام کا جو امیر ہے، کہ اس کے فوج کے عوض وہ اگر ایک ہی آدمی مجھے دے، میں 10 اپنے اس کو دے دوں، چونکہ وہ اپنے باطل پہ، اپنی وہ جہالت پہ اتنے مضبوط ہے، اور تم حق پہ ہونے کے باوجود بھی اتنے سست ہو۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، حق پرست انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے، اور سستی سب سے بڑی آفت ہے حق پرستی کی آڑ میں۔ حق پرست انسان دیکھ رہا ہے کہ حق پامال ہو رہا ہے، صاحبان حق کو، علماء حق کو ان کی توہین ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے، خاموش ہو کے تماشا دیکھ رہا ہے، اور جو بطلان پہ ہے، جو باطل پہ ہے، وہ بازی مار جاتا ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ یہ سستی جو ہے ایمان کی راہ میں، حق کی راہ میں سب سے بڑی آفت ہے، جو امیر شام جیسے انسانوں کو قوم پہ مسلط کر دیتی ہے۔ سمجھ لیجئے، جہاں پہ حق کی آواز بلند نہ ہو اور حق کا دفاع نہ ہو، اس قوم پہ اور اس امت پہ ایک ظالم حکمران حاکم بن جاتا ہے۔ اس میں آپ کسی اور کو دوشی نہ ٹھہرائے کہ ووٹ ادھر ادھر ہو گئے، نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے اعمال ہوتے ہیں، اپنا کردار ہوتا ہے، وہ حق کی تلفی ہوتی ہے اور حق کا دفاع نہیں کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے کوئی ظالم آتا ہے اور وہ سماج میں حاکم بن جاتا ہے۔ لہذا شام میں ایسا تھا، شام میں یہ قانون جو بنا تھا، ایک قانون، 3 قانون بنائے تھے، ان 3 قانون میں سب سے پہلا قانون یہ تھا کہ کوئی بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کی فضیلت کے بارے میں کسی کو بھی کوئی حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پہلا ایکٹ یہ تھا، اگر کوئی بھی کوئی فضیلت بیان کرے تو اس کو اس ایکٹ کے تحت فوراً جیل میں بند کر دیتے تھے، اس پہ کڑی سی کڑی سزا لگتی تھی، بلکہ اس کو اپنی جان گنوانی پڑتی تھی۔ دوسرا ایکٹ یہ تھا کہ جتنے بھی احادیث فضیلت مولا میں بیان ہوئی ہے، ان احادیث کو کسی بھی طریقے سے دوسرے صحابہ کے ساتھ منسلک کر دو، ان فضیلتوں کو نکال کے دوسروں کے کھاتے میں ڈال دو، اور دوسروں کے کھاتے میں ڈالنے کے بعد اگر کچھ نہیں بنا تو نئے نئے احادیث گھڑ کے صحابہ کے نام پہ لگا دو۔ تیسرا ایکٹ جو بنا تھا، تیسرے ایکٹ میں یہ تھا کہ کہیں سے کوئی بھی کمزوری اگر کسی صحابی میں تھی، اس کمزوری کو اٹھا کے وہ مولا کے کھاتے میں ڈال دو۔ یہ 3 کام، ان 3 ایکٹ کے ذریعے سے پورا شامی معاشرہ، شامی سماج تربیت پایا۔ ایک شخص کہتا ہے امیر شام سے کہ بس چھوڑو، جو تیرا مدعا تھا، جو تیرا مقصد تھا، اس میں تو تم کامیاب ہو گئے، اب یہ سب وہ لان کیوں کرواتے ہو؟
مولا کے نام پہ اتنا سب العان کیوں کرواتے ہو؟ امیر شام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو بچہ پیدا ہو پیدائش کے وقت سے لے کے بڑھاپے تک اس کی زبان پہ فقط ایک ہی نام ہو اور اس نام پہ یہ سب کرنا، اس پہ الیاذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ من ذالک لعن کرنا یہ اپنا فریضہ سمجھے، جس کے بغیر اس کا کام نہ ہو۔ تبرک کے طور پہ سب کرواتے تھے، لعن کرواتے تھے۔ یہ امیر شام کی تربیت کا نتیجہ تھا، توجہ فرمائے۔ لہذا یہ ماحول کہ اگر جانتے تھے کون ہے اہل بیت، وہ سمجھتے تھے کہ یزید سب سے بڑا فرد ہے اہل بیت کا، اہل بیت رسول کا۔ معاویہ یہ سب سے بڑا فرد ہے اہل بیت رسول کا۔ لہذا اس سچویشن میں جب یہ قافلہ داخل ہوا یہ شام میں، یہ قافلہ اس طرح سے قافلے کا استقبال کیا گیا کہ نئے نئے کپڑے پہن کے آئے تھے شامی، نئے کپڑے، نئے زیور آلات پہن کے عورتیں نکلی تھی سج دج کے، اور بڑے بڑے ڈول ہاتھوں میں لے کے نکلی تھی، جس طرح سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ کوئی اور باغی کوئی لشکر ہے جو کہیں سے آیا ہے، لہذا تانے دیتے تھے، فحش کلام فحش کلامیاں ہوتی تھی، جب تک کہ یہ پورا قافلہ جو ہے یزید کے دربار میں ہے۔ بس یہاں سے بس اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں کہ یزید کے دربار میں آنے کے بعد جب یزید نے ایک درباری عالم کو ممبر پہ بٹھایا، ممبر پہ جب اس نے بٹھایا فقط اس غرض سے کہ وہ رسول اور اہل بیت رسول کی توہین کرے، اس نے سلسلہ شروع کیا۔ اب سامنے کون ہے؟ توجہ فرمائے، سامنے علی ابن الحسین علیہ السلام، مجمع ہے پورا، مجمع میں بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں، بڑے بڑے سیاست مدار ہیں، مجمع کے اندر بڑے بڑے صحافی اور سفیر ہیں مختلف شہروں کے، مختلف ملکوں کے، مجمع میں شامی لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے رجال ہیں، مجمع کے اندر ایک اسیروں کا قافلہ بھی ہے۔ یہ پوری فضا، اس فضا میں یہ چار گروہ، یہ اسیروں کا قافلہ جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، رسن بستہ ہے، ایک بیمار ہے جو کانپ رہا، لیکن یہ ہمارے لیے سب سے بڑا درس ہے۔ کاخی یزید میں، یزید کی محل میں جب دیکھا کہ مولا کی شان میں بے حرمتی ہو رہی ہے تو مولا نے کیا کہا؟ مولا نے فرمایا علی ابن الحسین سے، وَإِلُكُمْ أَيُّهَا الْخَاتِبِ، اے خطیب، اے درباری خطیب، ویل ہو تم پہ، افسوس ہو تم پہ، اشتریتا سخط الخالق رضا المخلوق، کیا تو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر رہا ہے؟ یہ کیا وحیات تو ممبر پہ اس لکڑی کے ڈھیر پہ بیٹھ کے سنا رہا ہے؟ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ امام نے یزید کو اشارہ دیا، یزید یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پورا ایٹماسفیئر آپ دیکھیے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، ایک امام ہے، اور کون سا امام کہ سامنے نیزوں پہ سر ہے، سر 72 سر، بھائی کا سر، والد کا سر، چچا کا سر، عجیب ماجرا ہے، اس میں اتنی جرأت۔ یزید سے کہا کہ مجھے بس 2 منٹ دے دے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تاکہ اس مجلس میں سامنے والے کو بھی فائدہ ہو۔ امام نے جو فرمایا کہ سامنے والے کو بھی فائدہ ہو، اس کو اجر و ثواب بھی ملے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کہیں محفل میں جاؤ، مجلس میں جاؤ، تو جب بات کرو گے، امام کا دستور ہے نا، امام کی سیرت ہے، امام کی تہذیب ہے کہ جب کوئی بات کرو گے تو اس سے سامنے والے کو کوئی نفع پہنچے، کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو سامنے وہ سفیر بھی تھے، بڑے بڑے رجال بھی تھے، سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ یزید نے منع کیا، کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یزید کے بیٹے نے یزید کو اصرار کیا، کہا کہ پنے دو، یہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا آدمی کیا کرے گا؟
اور جو سفراء تھے مختلف ممالک کے، انہوں نے بھی کہا کہ کہنے دیجئے ان کو، ذرا کہنے دے، ہم بھی سن لے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا تم لوگوں کو پتہ نہیں، یہ یزید خود بھی جانتا ہے، یزید خود اعتراف کرتا ہے کہ اس کا تعلق اس خاندان سے ہے، یہ نہیں بتایا کہ کون سا خاندان ہے، اس کا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جن کے پاس ایسا علم ہے اگر یہ منبر پہ چڑھ گیا تو یا تو یزید کو رسوا کر دے گا یا پوری یزیدیت کو رسوا کر دے گا۔ توجہ فرمائیں کہ علی کا ماننے والا حسینی، جو حسینی عزادار ہو، کہ یہ سامنے والے دشمن اور یزید کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اس کو جگہ دی اور اس کو بولنے کی اجازت دی تو یا تو یہ مجھے رسوا کر دے گا یا میرے سماج کو الٹا کر دے گا۔ یہ حسینی کردار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ سامنے والا یزید اور سامنے والا یزیدی وہ بھی شامل ہو جائے، کہے کہ ہاں بھائی تمہارا جو ہے دینی پیٹرن ہے، جو حسینیت ہے تمہاری، واہ واہ کیا کہنے، میں بھی اپنا نذرانہ چڑھاؤں اس پہ، میں بھی اپنی چادر چڑھاؤں اس علم پہ۔ ایسا ہو، توجہ فرمائے۔ امام نے جو سیرت ہمیں دی، امام کی سیرت، سیرت سجادی، سیرت انقلابی، سیرت حماسی، کہ جب سامنے والا ہو تو تمہیں بلانے سے بھی وہ ہزار بار سوچے کہ میں کسے بلا رہا ہوں۔ پھر اصرار کیا، تاکید کی، سب نے کہا یہ بیمار انسان ہے، جانے دے، کچھ دیر ان کو کچھ پڑھنے دے۔ امام آئے، امام جب، راوی کہتا ہے کہ امام جب منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، امام نے حمد و ثنا کی، امام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تقدیس کی، امام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا۔ آپ بھی درود بھیجئے بر محمد وآلہ۔ حالت کیا تھی؟ حالت بحرانی تھی، توجہ فرمائیں۔ یہ سب سے بڑا درس جو ہمیں لینا چاہیے، بحرانی حالت تھی، بحران زدہ قافلہ تھا، پتہ نہیں تھا کچھ کیا ہوگا، لیکن اس بحران کو کس میں بدل دیا؟ فرصت میں تبدیل کیا امام۔ سب سے بڑا مینجمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے نا آج کل کے دور میں، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ سیاست مدار ہو، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہو، کہ جو بحرانی حالت کو فرصت میں تبدیل کر دے اور اس سے استفادہ کر دے۔ اس کو اپرچونٹی میں تبدیل کیا امام نے۔ جب منبر پہ جلوہ افروز ہو گئے تو منبر سے فرمایا کہ سب سے پہلا کام کیا تھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے مکتب اہل بیت کا تعارف دے۔ مکتب اہل بیت، کیوں مکتب اہل بیت کا تعارف دینا تھا؟ چونکہ دو مکتب کا تعارف شام میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ شامی فقط مکتب صحابہ اور مکتب خلافت کو جانتے تھے، توجہ کیجئے، شامی فقط خلافت اور صحابیت کو جانتے تھے، لہذا صحابی کو صحابیت کا درجہ دینے کے لیے امیر شام نے تمام تر کوششیں کی تھی۔ توجہ فرمائیں، جو آج کل ہو رہی ہے ہمارے پڑوسی ملک میں، آپ نے سنا ہوگا کہ ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں وہ لوگ، کس لیے کہ صحابہ کی توہین صحابہ کی بل پاس ہو۔ توجہ ہے نا، پتہ ہوگا نا آپ کو، پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ شامی خصلت جو ہے نا، شاعر بھی کہتا ہے نا کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اس نے پہلے سے وہ ایکٹ بنایا ہوا تھا شام میں، ان 3 ایکٹ میں یہی تھا کہ سارے صحابہ کو مبرہ کر دو، توجہ فرمائیں، سارے صحابہ کو پاک بنا دو، اور جو بھی ان کی غلطیاں وہ کس کے کھاتے میں ڈال دو۔ لیکن سلام ہو مولا پہ کہ وہ کہتا ہے کہ وہ سنی ایک عالم دین کہتا ہے کہ یہ کیسا فضیلتوں کا سمندر ہے کہ دشمن نے اپنی دشمنی کی وجہ سے اور بغض و عناد کی وجہ سے فضیلتیں بیان نہیں کی، اور پیروکار اپنے خوف کی وجہ سے، اپنے جان کی امان کی وجہ سے فضیلتیں بیان نہیں کر پایا، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی فضیلتیں مولا کی موجود ہے، اگر پورا کائنات کا ذرہ ذرہ بھی جمع ہو اور ان فضیلتوں کو لکھنے کے لیے بیٹھے تو لکھ نہیں پا سکتے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، توجہ فرمائیں۔ آج کے یزیدی معاشرے میں مروانی معاشرہ، مروانی سماج، بنی امیہ کا سماج جو بنانے جا رہے ہیں لوگ،
اس میں آج بھی صحابہ کی بل پاس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر صحابی جو ہے نا وہ صاحب اقتداء ہے، ہر صحابی پاک ہے. تو یہ کام وہی تھا جو اس نے کیا تھا شام میں، اور آج کل مسلم ممالک میں اس پہ ہو رہا ہے. لہذا اس مکتب کو جو مکتب اہل بیت تھا، مکتب اہل بیت کو پیش کرنا تھا اب شامیوں کے درمیان. کس طرح سے پیش کیا مولا نے فرمایا اوتینا ستن وفضلنا بالسبع، کہ ہمیں یعنی ہم اہل بیت کو ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہے پروردگار عالم نے. اوتینا علم والحلم، ہمیں علم عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں فصاحت دی ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے، اللہ نے ہمیں سماحت دی ہے، اللہ نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں ڈال دی. مولا نے فرمایا، پھر فرمایا کہ فضیلت دی ہے، فضلنا بالسبع، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے دوسروں پر 7 چیزوں کے ذریعے سے. منا المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام نے فرمایا کہ جو نبی ہے وہ ہم میں سے ہے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. منا صدیق، جو صدیق اکبر مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، وہ ہم میں سے ہے. فرمایا منت تیار، جعفر تیار، جو محاذ حق پہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، وہ ہم میں سے، وہ تم میں سے نہیں ہے. مجمع بھی دیکھ رہا ہے، سارے سفراء دیکھ رہے ہیں، یہ بندہ کون ہے؟ ابھی تو یہ کانپ رہا تھا، اب یہ پوری یزید کو ڈرا رہا ہے. کہا ہم میں سے ہے، نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے. یہ صدیق کیوں کہنا تھا؟ توجہ فرمائیں. کوئی اور لقب بھی کہہ دیتے امیر المومنین، چونکہ شامی امیر المومنین کس کو کہتے تھے؟ شامیوں کا امیر المومنین موجود تھا. صدیق یعنی صداقت، یعنی جہاں یک ذرہ بھی، یعنی ساری فضیلتیں اگر جمع کی جائیں، ان سب فضیلتوں کی بنیاد صداقت ہوتی ہے. کہا کہ صدیق اگر دیکھنا ہے تو صدیق کہیں سے تمہیں نہیں ملے گا، صدیق ہم میں سے. کہا من تیار، جعفر تیار، جس نے محاذ جنگ پہ جا کے، جس نے ہجرت کی اللہ کی خاطر، جس نے ہجرت کی، جو ایمان لانے والوں میں بے سابقہ تھا، وہ جعفر تیار تھا. وہ ہم میں سے منا تیار. ومنا اسد اللہ و اسد رسولہ، اور ہم میں سے اسد اللہ ہے، ہم میں سے اسد رسول حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام. وہ ہم میں سے، وہ تم میں سے نہیں ہے. وَمِنَّا سِبْتَيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کے سبتین جو ہے وہ ہم میں سے. تعارف دیا نا، پورا مکمل تعارف دیا. عزیزان محترم، یہ سب سے بڑا درس ہے. یعنی ہمیں پتہ تو ہو، ہم جا کے پہلے کربلا کی گہرائی میں اتر جائیں، پھر وہاں سے وہ علم و حلم و سماحت و شجاعت و صبر و بردباری اور سخاوت اور بزرگی لے کے آئیں، تب جا کے ہم کہیں پہ کسی کے ساتھ مقابلہ تو کرے. جب ہم نے کربلا سے وہ گہرائی نہیں لی، جب ہم نے کربلا کی اس سطح، اس چھاج جو تھا اوپر سے، جو دشمن نے دکھایا تھا، اس کے پیچھے ہم دوڑ پڑے. جو یزید نے کیا تھا، اگر امت وہ کرنے بیٹھ گئی. یزید نے کیا کیا تھا؟ یزید نے بیڑیاں بھی لگائی تھی، یزید نے رسن بھی لگائی تھی، یزید نے توق بھی لگائی تھی، یزید نے ہر طرح کا پہرا بٹھایا تھا، خوف بھی تھا، ڈر بھی تھا، سب کچھ تھا. لیکن مولا نے سب کچھ تہس نہس کر دیا. پھر فرمایا مولا نے، یہ فرصت شناسی ہے. فرصت کے اوقات، ہم کبھی بحران میں بہہ جاتے ہیں نا، بحران سے ہم نکل نہیں پاتے کبھی، لیکن امام نے ایسا نسخہ دیا کہ اگر بحرانی حالت بھی ہو، لیکن اگر تمہارے پاس وہ شجاعت ہے، وہ شہامت ہے، وہ معرفت ہے، یہی وہ معرفت کی جنگ تھی، یہی وہ سافٹ وار تھا جو امام زین العابدین علیہ السلام نے وہاں پہ کیا اور اس کا مقابلہ کیا. آج کے دور میں وہ ہارڈ وار کی ضرورت نہیں. آج کے دور میں بھی ایسی نگاہ چاہیے، ایسی بصیرت چاہیے، ایسی شجاعت چاہیے، ایسی شہامت چاہیے اور ایسا علم چاہیے
جو امام کے پاس تھا۔ یہ چاہیے ہمیں، ہمارے عزاداروں کو، ہمارے حسینی جوانوں کو، ہمارے حسین کے چاہنے والوں کو، کہ اس عزا سے اگر کچھ لینا ہے تو یہ لے لیں۔ امام کے درگاہ میں، امام کے محضر میں جائیں تو امام سے کہیں نا، پھر امام سے ہم درخواست کر کے ہمیں علم دے، ہمیں وہ حلم دے، ہمیں وہ شجاعت دے، ہمیں وہ معرفت دے، ہمیں وہ صبر دے، وہ عطا کرے، ہم نہیں لیتے۔ امام نے ایک ایسا نسخہ ہمیں دیا، توجہ فرمائیں۔ امام کے مخاطب جو ہوتے ہیں امام کا جو کلام ہوتا ہے، اس کلام کے کئی زاویے ہوتے ہیں۔ کبھی امام کا مخاطب جو ہے وہ عام آدمی ہے تو عامیانہ زبان میں امام بات کرتے، جیسے روایتیں ہیں ہمارے پاس، یہ روایتوں کا مخاطب کون ہے؟ یہ عام انسان۔ کبھی امام کا مخاطب عام انسان نہیں ہے، بلکہ امام کا مخاطب خود امام ہے۔ جیسے زیارتی جامع کبیرہ، زیارتی جامع کبیرہ امام دہم سے، 10ویں امام سے نقل ہوئی زیارت، جس میں امام کا تعارف، امامت کا تعارف بیان کیا گیا۔ جیسے امام سجاد علیہ السلام سے زیارت امین اللہ، زیارت امین اللہ پڑھتے ہوں گے آپ، زیارت امین اللہ، اس کے مطالب اب عام روایت کے مطالب نہیں ہیں، بلکہ اس سے ہٹ کے۔ کبھی مخاطب جو ہے تیسرے ٹائپ کا ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اللہ سے جب امام مخاطب ہوتا ہے تو دو طرح سے مخاطب ہوتا ہے، کبھی شکایت کرتا ہے، کبھی درخواست کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں دعا، اور کبھی دعا، شکایت اور درخواست نہیں کرتا ہے بلکہ درد دل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مناجات۔ کیا کہتے ہیں؟ مناجات۔ جیسے مناجات امیر المومنین ہے۔ مناجات امیر المومنین کیا ہے؟ یعنی علی کا درد دل ہے، جو دل میں تھا وہ علی نے اس میں بیان کیا۔ مناجات ائمہ یہی ہے۔ لہذا امام کا مخاطب اس خطبے میں عام انسان ہے، عام جو وہاں پہ جرنلسٹ تھے، پولیٹیشنز تھے اور عوام تھی، اور یزید تھا، وہ مخاطب تھا اس سے۔ لہذا یہ کام امام نے بہترین وجہ سے، یعنی اس سے بہترین وجہ اور بہترین طریقہ نہیں ہو سکتا تھا جس طریقے سے امام چہارم نے یہ کام انجام دیا۔ یہ امام کی طرف سے بہت ہی عظیم نعمت تھی ہمارے لیے، یہ خطبہ جو امام نے وہاں پہ پڑھا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور مرحلے میں ایک اور چیز امام نے ہمیں عطا دی، یعنی جب یہی نہضت کا سلسلہ واقعی کربلا کے بعد چلا، نہضت کربلا رکی نہیں، چونکہ کربلا کی نہضت کا ایک مقصد امام کا یہ بھی تھا کہ اس نہضت کی حفاظت کرے۔ اس نہضت کی حفاظت کے لیے اب ابزار چینج کیے امام نے اب نیزے کا سہارا نہیں لیا، امام نے شمشیر کا سہارا نہیں لیا، امام نے معرفت کا سہارا لیا۔ معرفتی جنگ، آج کے دور میں اگر کوئی جنگ ہے تو وہ معرفت کی جنگ ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی جنگ ہے تو وہ بصیرت کی جنگ ہے۔ اگر بصیرت کا فقدان ہوگا، پرانے زمانے میں اگر شمشیر کا فقدان تھا، شمشیر نہیں تھی گھر میں، خنجر نہیں تھا گھر میں، تو حملے کا خطرہ تھا۔ آج کے دور میں وہ خطرہ نہیں ہے، چونکہ دشمن اب باہر نہیں ہے، دشمن تمہارے گھر میں بلکہ تمہارے قلب پر نفوذ کر چکا ہے۔ دشمن تمہاری جیب میں رہتا ہے، ہر ایک کی جیب میں ایک ایک دشمن ہے، اور دشمن کا آلہ موجود ہے، سب سے بڑا دشمن۔ اور جو یہ تمہیں کہے گا، جس طرح سے سلائے گا اس طرح سے سو گے، جس طرح سے چاہے گا اس طرح سے اٹھائے گا۔ میڈیا وار اسی کو کہتے ہیں، میڈیا جو کہے گا، میڈیا اتنا جھوٹ کہے گا، اتنا جھوٹ کہے گا، جیسے وہ یورپین نے کہا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، سب سے بڑا جھوٹ بولو، اور جھوٹ پہ بھی جھوٹ بولتے رہو، اور جتنا جھوٹ بولتے رہو گے عوام پھر یہ سمجھے کہ بھائی سچ بول رہا ہے، پھر سچ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ جو امام نے فرمایا کہ صدیق منا صدیق، یہ صداقت ہے۔ ہمارا میڈیا جو ہونا چاہیے وہ صداقت کا میڈیا ہونا چاہیے، لیکن آج کے دور میں ہر چیز ملے گی میڈیا پہ، لیکن صداقت نہیں ملے گی۔ جیسے سب سے بڑا شر اور سب سے بڑا دشمن اگر بصیرت نہ ہو، توجہ فرمائیں، اگر بصیرت نہ ہو، اگر معرفت نہ ہو تو ایک کلپ تمہیں کیا کر دے گی؟ دشمن آزادار بنا دے گی، دشمن مبلغین آزادار بنا دے گی، دشمن علماء بنا دے گی۔ اور جس طرح سے پلان کیا ہے
آج کے دور کے دشمن نے کس سافٹ ویئر کے ذریعے سے، اس سافٹ ویئر میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس سافٹ ویئر میں زینبی کردار کی ضرورت ہے، اس سافٹ ویئر میں علی ابن الحسین کے کردار کی ضرورت ہے، جس میں شمشیریں نہیں چلتی. یعنی اگر تم زنجیروں میں بھی جکڑے ہوئے ہو، لیکن اگر معرفت ہے تمہارے پاس تو تم یزید کا تختہ بھی رٹ سکتے ہو. معرفت تمہارے پاس ہونی چاہیے، بصیرت تمہارے پاس ہونی چاہیے. جیسا اس بصیرت کا مظاہرہ کرے. ہمارے جوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہونی چاہیے اس عزائے حسینی میں اور عزاداری میں، ماہ محرم، ماہ سفر، یہ جتنا بھی ہم وقت دیتے ہیں یہ بصیرت کے لیے وقت دو، نہ کہ تبرک کے لیے. تبرک تو ملے گا، امام تو اتنے سکی ہے، اگر تم نہ بھی لو تو امام گھر پہنچا دے گا. اور کیوں نہیں ہم وہ معنوی تبرک مانگ دے، کیوں نہیں ہم وہ معنوی بصیرت مانگ دے، کیوں نہیں ہم وہ چیز امام سے طلب کرتے جو امام کے پاس ایک سمندر کی طرح موجیں مار رہی ہے. کیوں ہم اپنے اس جیسا یہ فقدان بصیرت اٹھا دیں. یہ آج کا میڈیا جو ہے نا، یہ جو کہے گا وہی کہتا ہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. ہمارے ایک استاد دیتے تھے، کہتے ہیں کہ ایپل جس کے پاس ہے نا، ایپل جس کے پاس ہے وہ فلسطین کے مظلوم بچوں کا قاتل ہے جس کے پاس ہے. اور جس کے پاس سیمسنگ ہے وہ 90% اس قتل میں شریک ہے. جس کے پاس نوکیا ہے وہ 70%. جس کے پاس مثال کے طور پہ سیمسنگ نہیں ہے، ریئل میڈیا ہے اور دوسری چیز، اس کا بھی 20% 30%. یعنی ہر ایک جس کے پاس ایک ایک موبائل ہے وہ فلسطین کے مظلوم بچوں کے قتل میں شریک ہے. جو مرندہ گھر میں شادیوں میں بانٹتا ہے، مرندہ سے مثلا باراتیوں کا استقبال کرتا ہے، کوک سے مجلس حسینی میں استفادہ کرتا ہے، وہ بھی شریک جرم ہے. آپ میں چمی گوئیاں شروع ہو گئی نا، پھر آخر میں میں کہوں گا کہ یہ سب کچھ جو میں نے کہا یہ حقیقت، یہ جھوٹ ہے. میڈیا کا کام یہی ہے، توجہ کرے، یعنی آپ کے ذہن کو اصل حقیقت سے ڈائیورٹ کر دے. درباری یزید میں توجہ کن کے اوپر تھی؟ درباری یزید میں توجہ اور فوکس تھا اس عالی دربار کی جو سجاوٹ تھی. سارے جو پولیٹیشنز تھے، سارے جو جرنلسٹ اس میں تھے، وہ ان کی توجہ اس ٹھاٹ باٹ اور شان کی طرف تھی. لیکن اس میڈیا کے مقابلے میں ایک بابصیرت فرد نے، ایک بامعرفت شخص نے اس ساری توجہ کو، جو ساری توجہ یزید کے اس تخت کی طرف تھی، اس ساری توجہ کو ہٹا کے محور، اور جو محوری کردار تھا اس محوری کردار کی طرف امام زین العابدین علیہ السلام لے کے آئے، اور وہ تھا مکتب اہل بیت. آج کا میڈیا یہی کرتا ہے، توجہ کریں. آج کے میڈیا میں اگر ضرورت ہے کسی چیز کی تو اس کا مقابلہ کرنا ہے تو عزیزان محترم وہ معرفت ہے، معرفت اور بصیرت. یہ معرفت اور بصیرت کہیں دکان پہ نہیں ملے گی. یہ معرفت اور بصیرت تمہیں کسی کوٹھی پہ نہیں ملے گی، کسی گھر میں نہیں ملے گی، کہیں پہ جا کے کسی پارک پہ نہیں ملے گی. اگر یہ معرفت اور بصیرت ملے گی تو وہ فقط عزائے حسینی میں ملے گی اور کہیں پہ نہیں. لہذا تمہارا انتخاب صحیح ہونا چاہیے. تم جسے بٹھاتے ہو، جو تمہیں بصیرت عطا کرتا ہے، جو ذاکر تم بلاتے ہو، جو عالم تم بلاتے ہو، بہترین بلاتے ہوں گے، جو سوزخان تمہارا ہے، جو تمہارے درمیان نواخوانی کرتا ہے، یہ بصیرت ہے. اگر نہضت امام زین العابدین علیہ السلام اور شریکت الحسین کی وہ عظیم ذمہ داریاں اگر اس کا پاس کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں ان کی سیرت پہ چلنا ہوگا جو سیرت انہوں نے اپنائی تھی. وہ بصیرت کی سیرت.
لہذا اس بصیرتی کاروان میں یہ سلسلہ رکا نہیں. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کاخی یزید میں مجلس حسینی برپا کر کے یہ تمام عالم تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ اگر کاخی یزید بھی ہو اور کاخی یزید میں بھی تم مجلس حسینی برپا کر سکتے ہو، مگر بشرط یہ کہ تمہارے پاس بصیرت ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ یزید بھی اس میں آئے اور وہ بھی اپنا تبرک دے کے چلا جائے. یزید آیا نا، جب پورا پاسا پلٹ گیا، جب پوری گیم جو ہے چینج ہو گئی، تو یزید آیا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا، بہت عذر خواہی کی، میرا قصد یہ نہیں تھا، کاش امام مجھ سے ملے ہوتے تو میں کچھ اور ان کے لیے بندوبست کر دیتا. بہت کچھ انہوں نے سنایا، جس طرح سے پولیٹیشنز کا ہوتا ہے، بھائی ہم تو یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم نہیں مارنا چاہتے تھے، ہم بلڈوزر نہیں چلانا چاہتے تھے، ہم آگ نہیں لگانا چاہتے تھے، ہم کشت و کشتار نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بہرحال یہ تو ان لوگوں نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، اور یزید نے بھی ایسا کہا، یہ تو ابن زیاد نے کیا، میرا تو قصد ہی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ یزید، جس طرح سے یزید نے خود کہا تھا کہ اگر یہ ممبر پہ آ گیا تو یزید اور یزیدیت کو رسوا کر کے چھوڑے، لہذا رسوا کر دیا امام زین العابدین علیہ السلام. لہذا یہاں پہ امام نے اب تعارف شروع کیا. توجہ فرمائے، اب جو انٹروڈکشن کرنا تھا مکتب اہل بیت کا، مکتب خلافت اور مکتب صحابت کے مقابلے میں، وہ کام امام نے شروع کیا. کہاں سے شروع کیا؟ امام نے فرمایا انا ابن مکہ و منا، کہ میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں. انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم اور صفا کا فرزند ہوں. انا ابن میں جو ہے مکہ و مدینے کا، میں مکہ و منا کا، میں نصب حجر الاسد کرنے والے کا، میں جس نے رکن یمانی کو کھڑا کیا، ان سب کا فرزند میں ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ امام نے یہاں سے شروع کیوں کیا؟ امام تو سیدھے بھی کہہ سکتے تھے کہ میں انا ابن رسول اللہ، کہ میں رسول کا فرزند ہوں، لیکن امام نے مکہ و منا و صفا و حجر الاسود اور جہالیت کے دور سے لے کے یہاں تک کا ذکر کیا. یہ سفر کیوں کیا؟ کیونکہ امام اس مجلس میں یہ کہنا چاہتے تھے، یہ فرمانا چاہتے تھے اور اس تاثر کو برقرار رکھنا چاہتے تھے کہ جو بھی، چاہے وہ منا ہو، چاہے وہ صفا ہو، یہ جتنے بھی توحید کے گھر ہیں، یہ جتنے بھی توحید کی نشانیاں ہیں، ان توحید کی نشانیوں کو اگر کسی نے سر بلند کیا ہے تو وہ خاندان اہل بیت اور اہل بیت رسول ہے. اہل بیت رسول کا کام تھا، یہ تو کسی یزیدی کا کام نہیں تھا. تم گناؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے، یعنی انڈائریکٹلی یہ چیلنج تھا یزید سے کہ تم گناؤ، تم کس کے فرزند ہو. میں تو ابن مکہ ہوں، تم بتاؤ تم کس کے فرزند ہو. میں تو ابن صفا ہوں، میں تو ابن مروہ ہوں، میں تو ابن زمزم ہوں، میں تو ابن بطا ہوں، تم بتاؤ تم کس کے فرزند ہو. جیسے اس چیز کو پیش کیا، پھر فرمایا انا ابن رسول اللہ، میں رسول کا فرزند ہوں، میں خدیجہ کا فرزند ہوں. کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف مختصر دیا، لیکن جب یہاں پہ بات پہنچی کہ مولا کل کا تعارف دینا تھا اور کہنا تھا کہ انا ابن امیر المومنین، میں امیر المومنین کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، اور اتنا اس کو بیان کیا کہ میں اس ذات کا فرزند ہوں جس نے 2 بیعتیں کی، میں اس ذات کا فرزند ہوں جس نے 2 ذوالفقاروں سے، 2 شمشیروں سے جنگ کی، میں اس کا فرزند ہوں جس نے 2 نیزوں سے وار کیا، میں اس کا فرزند ہوں جس نے سب سے پہلے ایمان لیا، میں اس کا فرزند ہوں جو لیلۃ المبیت میں رسول کے بستر پہ سویا، میں اس کا فرزند ہوں جس کے حق میں تمام فضیلتیں تھی، میں اس کا فرزند ہوں جو صدیق تھا، جو فاروق تھا، جو سب کچھ تھا. یہ اتنا بڑا تعارف کیوں دیا؟ کہتے وہ اس لیے تھا کیونکہ شام میں اہل بیت رسول، توجہ فرمائے، شام میں اہل بیت رسول کی شناخت نہیں تھی، نہیں پہچانتے تھے. شام میں جس کی شخصیت کشی کی گئی تھی، جس کی شخصیت سب سے زیادہ، جس کے حق میں
شامیوں نے ناانصافی کی، وہ مولا علی علیہ السلام کی شخصیت تھی۔ لہذا یہاں پہ تعارف تھا۔ لہذا یہاں پہ ضرورت تھی کہ انٹروڈیوس کرایا جائے کس کو؟ مولا کو، مولا کا تعارف دیا جائے۔ اور علی ابن الحسین نے بہترین طریقے سے مولا کا تعارف دیا کہ مولا کون ہے۔ اب یہ اس کے بعد جب خطبہ یہاں تک پہنچا، فرمایا کہ میں یہاں پہ فرمایا کہ انا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں جو سیدۃ النساء العالمین ہے، من الاولین والآخرین، یہ تعارف بھی دیا۔ بس وہ نہیں تھا، یعنی شناخت اور معرفت نہیں تھی۔ توجہ کرے، آج کے دور میں بھی اگر کسی چیز کا فقدان ہے ہماری مجلسوں میں، ہمارے نوجوان جس اصلاح سے آ رہی ہے وہ اسی شعور معرفت سے آ رہی ہے، لہذا اس اصلاح کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دوسری چیزوں میں لگے رہتے ہیں، جو دشمن ہم سے کروانا چاہتا ہے، دشمن ہمارے صفوں میں درار ڈال رہا ہے، دشمن ہمارے درمیان مختلف قسم کے اختلافات۔ تو دشمن نے جو کرنا تھا وہ کر رہا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دشمن اختلاف ڈالنا چاہتا تھا، وہ ڈال رہا ہے۔ حتیٰ عزاداری کے صفوں میں بھی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ عزاداری کی صفوں میں بھی دشمن ہمیں آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمیں فقط ایک راستہ ہمارے پاس ہے، وہ راہ حسین ہے، وہ راہ زین العابدین علیہ السلام۔ لہذا اس راستے پہ، اس معرفت کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے اور اس راستے کو ہمیں طے کرنا ہے۔ یہاں تک جب بات چلی تو ایک ہنگامہ سا کھڑا ہو گیا اس دربار میں۔ اب یزید خود کو بچانے کی سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے بچائے۔ اب کوئی حربہ نہیں تھا یزید کے پاس۔ یزید نے فوراً مؤذن سے کہا اقطع کلام علی، کہ علی کا کلام روکو۔ کس کے ذریعے سے روکو؟ کوئی اور سہارا نہیں تھا، شمشیر نہیں اٹھا سکتا تھا چونکہ سامنے بیمار تھا، وہ کوئی اور حربہ نہیں استعمال کر سکتا تھا، کوئی بھی نہیں سوجی۔ تو اس نے اٹھا کے مؤذن سے کہا کہ تم اذان شروع کر دو۔ امام نے بھی، اب دیکھیے یہاں پہ اذان شروع ہو گئی۔ اب امام کا کیا کام ہے؟ حرمت اذان کے لیے، حرمت منبر کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام خاموش رہے، اور جو مؤذن تھا وہ تکبیریں دیتا رہا۔ امام تکرار کرتے گئے، بے شک اللہ واحد ہے، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ سب سے بزرگ ہے۔ اور جب اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب یہاں تک مؤذن پہنچا اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پہ مؤذن سے امام نے کہا رکو، اور یزید سے کہا، بس یہ جملہ تھا جس نے پورا جو ایٹماسفیر تھا، جو پوری فضا تھی وہ الٹ پلٹ ہو گئی۔ یزید سے کہا یزید تو بتا، یہ جو یہاں مؤذن نے نام لیا یہ تیرا جد ہے یا میرا جد؟ کہاں پہ؟ شام میں۔ جرنلسٹ ایک طرف، پولیٹیشنز ایک طرف، شامی عوام ایک طرف، سب کے سب دربار میں حاضر ہے۔ کہ یہ تیرا جد ہے میرا جد ہے، پتا کس کا ہے؟ اگر تو یہ کہے گا کہ میرا جد ہے، بے شک تُو نے جھوٹ کہا، اور اگر یہ کہے گا کہ یہ تیرا جد ہے تو یہ بتا پھر اس کے نواسے کو قتل کیوں کیا؟ جملہ تھا، کہتے ہیں کہ اتنی کھلبلی مچا دی۔ وہ شامی جو پتھر لے کے استقبال کے لیے آئے تھے، جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے، جو آگ برساتے تھے اپنی چھتوں سے، جو زیور پہن کے عورتیں آئی تھی، انہوں نے زیور اتار کے پھینک دی، ہاتھوں سے وہ پتھر چھوٹ گئے اور گریہ کرنے لگے، ٹھاٹھا مار کے رونے لگے، اور بعض چلے گئے۔ یزید نے جماعت شروع کی، بعض نے نماز پڑھنی شروع کی اور بعض چلے گئے، بعض نے نماز نہیں پڑھی، اور پوری فضا چینج کی۔ علی بن الحسین، یہ انقلاب کا وہ دوسرا حصہ تھا کہ
یہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا تھا، یا خود امام ہو یا امام کا کوئی ساتھی ہو۔ لہذا عزیزان محترم، چونکہ موضوع کافی طویل ہے لیکن وقت بہت کم ہے، یہ عظیم کارنامہ جو امام عالی مقام علیہ السلام نے انجام دیا، یہ ہم سب کے لیے مشق ہے، سرمشق ہے کہ ہم اس درس کو لیں کہ ہمارا جو استحصال کرنا چاہتا ہے، ہمارا جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ہماری جو ویکنس ہے، اس ویکنس سے جو استفادہ کرنا، غلط استفادہ کرنا چاہتا ہے، کہ ہم نہ کرنے دیں اس سے، ہمارے اندر لیکن بصیرت ہو، ہمارے اندر معرفت ہو، ہمارے اندر شجاعت ہو، بصیرت اور معرفت کے بعد۔ لہذا امام نے ایسا ہی کیا، امام نے اس طریقے سے نہضت کی، پاسبانی کی، نہضت کو زندہ رکھا، اور پھر 34 سال تک یا 40 سال تک کا جو عرصہ رہا، اس 40 سال کے عرصے میں امام نے کوئی اور درس نہیں دیا، فقط درس سے معرفت دیا، درس سے صحیفہ سجادیہ دیا۔ صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھیے، صحیفہ سجادیہ ایک ایسا خزانہ، ایک ایسا سمندر ہے، یعنی جو اس دور کے کلچر کو بیان کرتی ہے کہ اس دور کے کلچر میں، اس تہذیب میں کون کون سی بیماریاں تھی، پوری صحیفہ سجادیہ اس دور کا منشور زندگی ہے، یعنی سماجی بیماریوں کے مقابلے میں کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے مجھے، اس کے لیے آپ کو صحیفہ سجادیہ اٹھانا چاہیے۔ لہذا وہ میراث چھوڑ کے گئے علی ابن الحسین ہمارے لیے، یعنی ہمارے ایک جوان سے، ایک نوجوان سے یہی تقاضا ہے، اگر اپنے مروانی سماج کو پہچاننا ہے اور مروانی سماج میں علی ابن الحسین کی شخصیت کی طرح اور ان کے غلام بن کے رہنا ہے، تو جا کے صحیفہ سجادیہ پڑھو، کسی اور کا مت پڑھو، کسی اور خطیب کا مت پڑھو، کسی اور وائز کا مت پڑھو، کسی اور ذاکر کا مت پڑھو، علی ابن الحسین کا تو پڑھو۔ اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہو، اگر آپ میں اتنی سکت نہیں ہے، اتنی شہامت نہیں ہے، اتنی شجاعت نہیں ہے، اتنا صبر نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے، تو کس طرح سے ہم کہیں کہ ہم حسین کے اور علی کے ماننے والے؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتے ہیں نا کہ ہم اس کربلا کے اس انقلاب کو جس کا تحفظ علی ابن الحسین نے دیا، اس تحفظ کے لیے انہوں نے ایک عظیم کتاب ہمارے درمیان چھوڑی، صحیفہ سجادیہ، اور ہم سے کہا کہ جب بھی تمہارا مروانی سماج اس بیماری میں مبتلا ہو تو تم میرا رول ادا کر سکتے ہو اپنے سماج میں، اس طریقے سے تم نہضت حسینی کو آگے بڑھا سکتے ہو۔ لہذا عزیزان محترم، اللہ توفیق اسی کو دیتا ہے جو اس کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے۔ یہ ماہ سفر، ماہ امام سجاد، ایک عہد تو کر سکتے ہیں نا اپنے امام سے کہ آج کے بعد سے ہم کم سے کم یہ موبائل 1 گھنٹے کے لیے بند کر کے صحیفہ سجادیہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ جا کے ڈھونڈو، اتنے معارف ہے اس میں، اتنے معارف۔ یہ دکتر احمدی تھے، کچھ سال پہلے ان کی رحلت ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جانا تھا، انٹرنیشنل کانفرنس ایک تھی اور اس میں کچھ بیان کرنا تھا 10 منٹ کے لیے مجھے، لیکن میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں پڑھوں تو کیا پڑھوں وہاں پہ، میں بہت سوچ رہا تھا، پھر آخر میں میرے ذہن میں صحیفہ سجادیہ ہے، صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 7 یا 8 کچھ اس طرح سے، تو اس کے کچھ فقرے میں نے پڑھے اس کانفرنس میں جا کے امریکہ میں، جو اس لیے تھا کہ بحران زدہ معاشرے کا حل کیا ہے، کس طرح سے ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ تو میں نے اس دعا کے کچھ جملے، کچھ فقرے اس میں پڑھے اور عربی زبان میں پڑھے۔ اس میں کرسچن کچھ افراد تھے جو پادری تھے چرچ کے، تو جب میں پڑھ رہا تھا تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، تو پھر وہ ختم ہونے کے بعد میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا، آگائی دکتر یہ کیا پڑھ رہے تھے آپ، کہ آٹومیٹکلی ہمارے دل پہ اور دل کی گہرائی پہ یہ بات اثر کر گئی۔ تو نے کہا یہ ہمارے امام ہیں، چوتھے امام ہیں، آخری نبی کے نواسے کے بیٹے ہیں، ان کا یہ کلام ہے، کہا اس سے بہتر آج کے بحران زدہ معاشرے کا حل نہیں ہو سکتا۔ ایک کرسچن جب وہ اس صحیفہ کا اعتراف کرتا ہے، آپ تو اپنے ہیں، ہم تو امام کے پیروکار ہیں، لہذا عزیزان محترم، اس کربلا کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑی۔ یہ جو محفل، یہ جو مجلس یہاں پہ ہے، یہ جو عزا کا اہتمام کیا گیا ہے، اس عزا کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں۔
ایک سے بڑھ کر ایک نمونے، ایک الگو اور سرمشق کربلا میں موجود ہیں۔ جوانان عزیز، بصیرت کے اعلیٰ درجے پہ فائز کربلا کے میدان میں بہت سارے جیالے تھے، لیکن سب سے اعلیٰ درجے کا بابصیرت انسان جسے امام ششم نے بھی کہا کہ انت نافذ البصیرہ، اے عباس تو نافذ البصیرہ ہے، عباس تو نافذ البصیرہ ہے۔ بصیرت اور معرفت کا عظیم سرمشق جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ آج کے معاشرے میں، بحران زدہ معاشرے میں، جہاں مرجعیت اور امامت تنہا ہے، توجہ فرمائیں، آج کے وقت کا حسین، امام وقت، امام زمانہ، جہاں اکیلا ہے، ضرورت ہے تو عباس جیسے کردار کی، ضرورت ہے تو عباس جیسے بابصیرت اور بامعرفت انسان کی، کہ یہ ملے گا کہاں پہ، یہ کہاں پہ پیدا ہوگا؟ اگر پیدا ہوگا تو انہی مجالس میں پیدا ہوگا۔ شہید محسن حججی فرماتے ہیں کہ میری پرورش کہاں پہ ہوئی؟ کہتے ہیں انہی مجالس میں جہاں پہ ہم جاتے تھے، انہی مجالس میں جاتا تھا میں، اور انہی مجالس کی برکت سے میرے اندر وہ بصیرت پیدا ہو گئی کہ میں حرم دفاع حرم زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی خاطر اپنی جغرافیہ کی حد پار کر کے اس کے لیے اپنا سر کٹانے کے لیے گیا۔ لہذا عزیزو، آج اگر ضرورت ہے تو اس کردار کی ضرورت ہے، بابصیرت کردار کی ضرورت ہے۔ بہت سارے آتے تھے امام کے پاس، مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے پاس، فوج کا سردار اور فوج کا علمبردار ایک ہی ہوتا ہے، وہ تھے عباس۔ کہتے کہ جو بھی امام کے پاس آتا تھا اور وہ اذن جہاد طلب کرتا تھا تو سب سے پہلے ان کو یعنی آخر میں تیار کرنے کے لیے عباس کے پاس بھیج دیا جاتا تھا کہ اس کی لمبائی، اس کی ہیبت، اس کا ہیکل اس کو چیک کرتے تھے، اسے تلوار دیتے تھے، اسے زرہ پہناتے تھے، اس کے سر پہ وہ جو جنگی ٹوپی ہوتی ہے وہ رکھتے تھے۔ یہ عباس کا کام تھا۔ لیکن عباس نے کئی مرتبہ امام سے عرض کیا، آقا اب بہت ہو گیا، مجھ سے سہا نہیں جاتا۔ کیوں؟ چونکہ شیر کربلا تھے۔ کہا آقا کئی مرتبہ گیا، آقا مجھے اجازت دے، میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سلام ہو عباس پر، ان کی اس صبر و بردباری اور بصیرت پہ۔ امام نے اجازت نہیں دی جنگ کرنے کی عباس کو۔ شاید عباس کو اگر جنگ کرنے کی اجازت ملتی، شاید کربلا کا نقشہ آج کچھ اور ہوتا، لیکن امام نے اجازت نہیں دی۔ اور کتنا بابصیرت انسان اور کتنا عظیم کردار تھا عباس علیہ السلام کا۔ کہتے ہیں کہ عباس پھر دوبارہ نہیں بولے، چپ ہو جاتے تھے اور سر تسلیم خم ہوتے تھے۔ امر مولا کے سامنے، امر ولایت کے سامنے اطاعت کا پیکر جو تھے وہ عباس تھے۔ لہذا عباس علیہ السلام سے کافی امیدیں وابستہ تھی۔ نہ فقط حسین کربلا کو امیدیں تھی بلکہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی امیدیں وابستہ تھی، جناب سکینہ کی امیدیں وابستہ تھی جناب کربلا کے اس عظیم علمبردار سے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امید جو تھا وہ عباس تھے۔ عباس علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب سارا قافلہ، جتنے بھی اصحاب تھے، جتنے بھی انصار تھے، جب ایک ایک کر کے بنی ہاشم بھی شہید ہو گئے، اب کوئی باقی نہیں رہا۔ ایک مرتبہ عباس علم لے کے سامنے آ گئے، زانو ادب طے کیا، کہا مولا اب تو اجازت دے دے۔ کہا کیوں عباس؟ ابھی تم فوجدار کربلا ہو، تم کربلا کے فوج کے سردار ہو۔ کہا مولا
اگر جان کی امان ہو تو میں عرض کروں مولا وہ فوج نہیں رہی، مولا انصار چلے گئے، مولا علی اکبر چلے گئے، مولا قاسم چلے گئے، مولا قاسم کا لاشا پامال ہوا، مولا کوئی نہیں ہے، مولا اجازت دے، مولا نے جنگ کی اجازت نہیں دی، مولا نے کیا کہا، کہتے ہیں کہ خیمے میں بچے سن رہے تھے یہ جو مکالمہ ہو رہا تھا، مولا نے کہا عباس اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دے، بچوں کے لیے پانی لے آئے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سکینہ نے یہ آواز سنی، حضرت سکینہ مشکیزہ لے کے آئی، بچوں کو جمع کیا، بچوں کو ایک خیمے میں جمع کیا، ساری مشکیزہ، ان میں سے اپنا مشکیزہ اٹھایا اور بچوں سے کہا بچوں اب کوئی رونے کی بات نہیں ہے، اب میرا چاچا جا رہا ہے، میرا بھیا تو گیا نہیں لے آیا، ارے میرے چاچا جا رہے ہیں، چاچا عباس اب پانی لے کے آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سکینہ یہ خشک مشکیزہ لے کے آئی، عباس نے مشکیزہ لیا، سکینہ کو بوسہ دیا، سکینہ میرا انتظار کرنا میں پانی لے کے آؤں گا۔ ایک مرتبہ کیا کیا، عباس نے مشکیزہ ہاتھ میں نیزہ لیا، ارے رخ کیا فرات کی طرف جب عباس چلے، کہتے ہیں کہ ایسا ولولہ تھا، ایسا سما تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے حیدر کرار چل رہے ہیں، حیدر کرار سوار ہے اس فوج کو شکافتا ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ فرات پہ چلے گئے، فرات میں جب وارد ہوئے، ایک مرتبہ پانی کا چلو ہاتھ میں لیا، کہتے ہیں کہ پانی کا چلو دیکھا، ہاتھ میں کیا لیا، فوراً پانی کے اوپر مار دیا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا عباس علمدار نے، عباس تو پانی بھی پی سکتے تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، عباس کیوں چھوڑ دیا پانی، کیوں پھینک دیا پانی، عباس آپ تو پی سکتے تھے، لیکن عباس نے کیا دیکھا، کہا صورت نظر آئی اپنے معشوق کی، صورت نظر آئی حسین کربلا کی جو سب سے زیادہ پیاسا کربلا میں تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ نظر آئی، ایک مرتبہ مشکیزہ برا، مشکیزہ برنے کے بعد مشکیزہ جو ہاتھ میں لیا چلے، ایک مرتبہ عمر سعد نے اپنے لشکر اشکیا سے کہا دیکھو یہ عباس ہے، یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، اس طرح سے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر عباس پہ وار کرنا ہے، اگر عباس سے جان کی امان چاہیے تو اس کے جو ابزار ہے ان کو ناکام بنا دو۔ پوچھا گیا کہ کیا کس چیز کو ناکام بنا دے، کہا اس کے فولاد بازو ہے، ان بازوؤں کو کاٹ دو۔ ایک مرتبہ کیا کیا اشکیا کے فوج نے، کہتے ہیں نخلستان میں چھپے رہے، اس پیڑ کے پیچھے، درخت خرما کے پیچھے، ایک مرتبہ عباس چلے، ایک شکی نکل کے آیا، ایک وار کیا عباس علمدار کا بازو قلم ہوا۔ ایک مرتبہ لیکن ابھی آس تھی عباس کو، آس کس چیز کی تھی، چونکہ پانی تھا، پانی لینا تھا، پانی کا وعدہ تھا۔ عباس باوفا نے یہ مشکیزہ اپنے بائیں کاندھے پہ لے لیا، ایک مرتبہ دوسرے شکی نے وار کیا، ارے دوسرا بازو جدا ہو گیا، لیکن مشکیزہ اپنے گلے میں ڈال دیا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، ابھی پانی جا رہا تھا، ایک مرتبہ آواز دی اشکیا کے فوج میں عمر سعد نے، ارے عباس کی جان عباس کے بازوؤں میں نہیں، عباس کی جان تو ہے لیکن وہ مشکیزہ میں ہے، مشکیزہ سے پانی گرا دو، ارے مشکیزہ پہ تیر پھینکو۔ ایک مرتبہ مشکیزہ پہ تیر لگا، ارے پانی بہنے لگا۔ میں تو یہ عرض کروں گا مولا یہ پانی نہیں بہ رہا تھا بلکہ عباس کے کلیجے کا خون تھا، ارے جو مشکیزے سے آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ عباس نے گھوڑے کا رخ واپس کیا، جب واپس کیا تو فوج اشکیا تھا، ایک طرف سے گرزے کا وار ہوا، عباس نامدار کے سر پہ گرزہ لگا، کسی نے تیر مارا، ارے تیر پیوست ہو گیا عباس کے چشم مبارک میں۔ ایک مرتبہ صدا دی، ارے مولا، ارے آگا میرا آخری سلام ہو۔ ایک مرتبہ عباس زمین پہ تشریف لائے، ارے عزادارہ انصاف سے کہو جب زمین پہ کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن عباس کس کا سہارا
پہنچے عباس نامدار کے پاس، ایک مرتبہ دیکھا ارے عباس کا ایک رمق باقی ہے، کہا میرے بھیا، ارے میرے بھیا مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا آگا بس میرے اس چشم سے، میری آنکھ سے یہ خون صاف کر دے، ایک مرتبہ زیارت کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ میں اپنے آنکھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ خون صاف کیا، کہا آگا میری آخری وصیت ہے۔ عزیزوں سنو گے کیا آخری وصیت تھی؟ کہا آگا آخری وصیت ہے میرا لاشا، ارے میرا جنازہ خیمے کی طرف مت لے جانا، ارے میں شرمسار ہوں جناب سکینہ سے پانی لے کے نہیں آیا، ارے میں شرمسار ہوں جناب زینب کبریٰ سے میں ان کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اللہ لعنت اللہ ایم القلبی ینقلبون یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین۔ پالنے والے ہماری اس ادنا سی تعزیداری کو قبول فرما، پالنے والے یہ مومنین مومنات جو اس مجلس میں تشریف فرما ان کی حاجتوں کو پورا فرما، پالنے والے جس مقصد کے لیے صاحب نظر نے اس مجلس کا انعقاد کیا اس کو اپنی اس حاجت میں مقبول فرما، پالنے والے اس کی حاجتوں کو پورا فرما، جن بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام کیا گیا پروردگارہ اس مجلس کے ثواب سے ان کی قبروں کو منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہماری اموات اسلاف گزشتگان کے سہو خطا کو درگزر فرما، پالنے والے ہمارے نوجوان جوانوں کو بصیرت فاطمی عطا فرما، پالنے والے ہمیں معرفت حسینی عطا فرما، پالنے والے ہمیں کردار زینبی عطا فرما، پالنے والے آپ کے جو آخری امام ہیں، پالنے والے جو ہم سب کا امام ہے، پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے مرجع وقت ولی امر مسلمین آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی، مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی اور دیگر مراجع کرام آیات اعظام علماء حق علماء بابصیرت سب کا سایہ ہمارے سروں پہ محفوظ فرما، پروردگارہ ان سب کی حفاظت فرما، ان کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب فرما، انقلاب اسلامی کو پیروزی و کامرانی عطا فرما، پالنے والے دشمنان دین کو نابود فرما، پالنے والے دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، پالنے والے جو عزادار حسینی کے مقابلے میں آتے ہیں پروردگارہ جن کے ذہنوں میں شبہات ہیں، جن کے ذہنوں کو ورگلایا جاتا ہے، جن کے ذہنوں میں شبہات ڈالے جاتے ہیں پروردگار ان سب کی اصلاح فرما، پروردگارہ ہم سب کی اصلاح فرما، پالنے والے حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، پالنے والے ائمہ ہدا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، پالنے والے زیارت حسین نصیب فرما، زیارت کربلا نصیب فرما، زیارت اربعین نصیب فرما، شفاعت امام حسین روزی فرما، شفاعت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بہرہ مند فرما، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔